محمد پہ بھی گفتگو نہ کرنا. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ اس کا اتنا محدود تصور آپ نے کیسے بنا لیا جی؟ اتنا محدود تصور. چند افراد، ایک قوم، اس میں صرف وہ قوم شامل ہے، وہ آل نبی ہیں، نہیں الگا. لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے. لغت کی تمام کتابیں اٹھاؤ، ان میں لکھا ہوا ہے آل بمعنی متبع. آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی ہے پیچھے چلنے والا، آل کا معنی ہے بات کو ماننے. ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی لابی جو بنام اہل سنت ہے اور وہ مسلسل منفی پہلو کو اختیار کرتی جا رہی ہے. اہل بیت کے تعلق سے ان کے نظریات پتہ نہیں کس کے شکار ہو گئے ہیں، کس سازش کا وہ شکار ہو گئے ہیں کہ وہ فضائل اہل بیت میں، خصائص اہل بیت میں، مناقب اہل بیت میں وہ پہلو تلاش کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں جو منفی پہلو ہے. اب میں اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ابھی ایک صاحب کا بیان آیا، انہوں نے آل رسول کا یا آل نبی کا جو معنی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آل رسول کا معنی خاندان رسول نہیں ہے، آل رسول کا معنی اولاد رسول نہیں ہے، بلکہ پوری امت آل میں شامل و داخل ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ سچ ہے کہ آل کا کئی معنی ہوتا ہے. ہم نے ائمہ فن کی کتابوں میں دیکھا ہے عربی لفظ ایک ہے، اس کے معنی 50 سے زائد ہے، لیکن جو معنی جہاں پہ سیٹ ہوتا ہے یا خواص میں، عوام میں جو معنی جس طریقے سے مستعمل ہے اس کے خلاف راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا ہے. اب انہوں نے فرعون سے ایک دلیل تلاش لی. قرآن میں بھائی تو سب کا ذکر ہے فرعون کا. انہوں نے فرعون سے دلیل حاصل کر لی کہ آل فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی اور اللہ نے جو ہے ان کو غرق کر دیا. تو یہاں دیکھو فرعون کی کوئی آل نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، اور فرعون کے ساتھ آل کا لفظ آیا ہے. قرآن سے دلیل تلاشا، وہ بھی ایک ملعون سے، ایک ایسے بدبخت سے جس کو آج کے دور میں اگر کوئی بدبخت ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ فرعون وقت ہے. تو اس کو قرآن میں بھی فرعون سے دلیل ملی، جبکہ اسی قرآن پاک میں 16واں پارہ سورہ مریم شریف میں اگر وہ دیکھتے تو یہی لفظ آل، میں آیت کریمہ پڑھوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اب دیکھیے وہ آل یعقوبہ، ایک نبی کے نام سے آل کا لفظ جڑا ہوا ہے. جہاں اس کو فرعون سے یہ دلیل مل رہی تھی تو آل یعقوب اس نے کیوں نہ دیکھا؟ یہاں تو آل یعقوب سے اولاد یعقوب مراد ہے، ذریات یعقوب مراد ہے، نسل یعقوب مراد ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اور اللہ سے انہوں نے یہ عرضی پیش کی تھی، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث یعنی فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے. تو اب یہاں دیکھیے آل یعقوب صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور یہاں آل بمانا اولاد ہی ہے، آل بمانا ذریت ہی ہے. اب اس کو فرعون سے دلیل مل گئی. دوسری بات، ایک لفظ ہے آل رسول. سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے،
تمام انسانوں کا رشتہ کسی نہ کسی نبی سے ہے، کسی نہ کسی رسول سے ہے۔ سلسلہ نسب کے اعتبار سے ہر انسان، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کافر و مشرک ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا سلسلہ نسب پہنچ جائے گا آگے جا کر کے۔ تو اب وہ کیا آل رسول سب کہلائیں گے؟ آل نبی کہلائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں تو کیا سارے انسان یہود و نصارہ سب آل نبی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، ان کے تخصصات ہوتے ہیں، ان کے دائرے ہوتے ہیں، اور اسی دائرے میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور آگے آئیں، نماز میں آپ دیکھیں، آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اب یہاں آل ان کی اولاد کے معنی میں، پیروکار کا معنی ہوتا ہے، پیروکار کے بھی معنی میں آتا ہے، اعوان و انصار کے بھی معنی میں آتا ہے، لیکن ان مقامات پر تو امت کا اتفاق رہا ہے کہ آل محمد یا آل ابراہیم یا آل یعقوب جہاں جہاں آیا ہے تو ان کی ذریت خاص مراد ہے، نہ کہ ان کے پیروکار مراد ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور شعر ہے۔ اب اس زمانے کا کون مولوی ہے جن کا ہم پلہ ہو علم و حکمت کے اعتبار سے؟ آپ فرماتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ آل نبی ہماری مغفرت کا ذریعہ۔ تو نہ جانے کتنے استعمال ہیں، مگر افسوس ان کے ذہن میں یہ منفی کیڑا کس قدر بیٹھ گیا ہے کہ وہ تمام مناقب و فضائل میں اس وقت وہ منفی پہلو تلاش رہے ہیں۔ اب بتائیے، وہ آل کا ایک جو تخصص تھا ساری دنیا کے لوگ جانتے تھے، آل رسول بول کر، آل نبی بول کر یہ مراد لیے جاتے ہیں اولاد رسول۔ اب وہ کہہ رہا نہیں، پوری امت مراد ہے، پوری امت میں تو سب ہے بھائی، امت میں امت دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے۔ امت اجابت میں ہم ہیں، امت دعوت میں کافر و مشرک، یہود و نصرانی سب کے سب ہیں۔ تو اگر امت مراد ہے تو پھر آپ پڑھو نا، سب کو شامل کر لو اس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اہل بیت کی محبتیں دل میں ڈال دے، اور ایسے بے لگام مولویوں کو جنہوں نے اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے ان کو اپنی عاقبت کی فکر عطا فرمائے، وہ اپنی عاقبت کو سوچتے رہیں، کیونکہ اہل بیت کے خلاف جانا اور ان کے تعلق سے منفی روایات بیان کرنا اور بے وجہ کی باتیں پیدا کرنا یہ فقط محرومی ہے۔ والسلام۔